لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کپوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مومنون کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے سورہ مومنون کی روحانی خصوصیات کے بارے میں خواص القرآن میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا یعنی سمجھ کر پڑھے گا اس کو حشر کے دن فرشتے روح و ریحان مراد جنت اور اس کی خوشبو کی خوشخبری سنائیں گے، اور جب ملک الموت اس کے پاس آئے گا تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرے گا، یعنی بے حد خوشی، لذت و سکون کا احساس ہوگا. تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام کے سلسلے سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ مومنون کی تلاوت کرتا رہے گا اس کا خاتمہ نیک اور اچھا ہوگا، اور فردوس بری میں اس کی جگہ نبیوں علیہ السلام اور رسولوں علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر شرابی کے گلے میں باندھے گا تو وہ شراب سے نفرت کرنے لگے گا اور پھر وہ کبھی شراب کے نزدیک بھی نہیں جائے گا. خواص القرآن تفسیر برہان تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کو رات کے وقت لکھ کر سفید کپڑے میں باندھ کر جس کے گلے میں ڈالی جائے وہ شراب کے کبھی قریب نہ جائے گا بلکہ اس کو مبغوض نگاہوں سے دیکھے گا، یعنی شراب سے وہ نفرت کرے گا. سورہ مومنون کی 22 آیات ہیں. پہلے رکوع میں آیت نمبر 1 سے ابتدا کر رہا ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے مومنین نے دنیا و آخرت کی فلاح یعنی مکمل، بھرپور، ابدی اور حقیقی کامیابی اور ہر طرح کی بھلائی حاصل کر لی. ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دل سے مانا اور ان کے احکامات کو عملاً تسلیم کیا. جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ان کو سمجھنا ضروری ہے. ایک طرف مشرکین مکہ اور قریش مکہ تھے جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، دوسری طرف مسلمان تھے جو پہلے ہی سے غریب اور مفلوق الحال تھے، اور اب پوری قوم کی مخالفت اور مظالم کی وجہ سے ان کی حالت بالکل پتلی تھی. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بظاہر تو یہی دیکھ رہے ہو کہ منکرین حق غالب اور کامیاب ہیں، لیکن حقیقت 100% برعکس ہے. تم اپنی مرضی، تم اپنی عارضی خوشحالی کو فلاح و کامیابی سمجھ رہے ہو. یہ فلاح نہیں ہے بلکہ خسران نقصان ہے. پائیدار حقیقی خوشحالی و کامیابی ان مومنین کے لیے ہے جو بظاہر بہت بدحال دکھائی دے رہے ہیں. یہی مضمون اس صورت کا مرکزی مضمون ہے جو صورت کے آخر تک واضح کیا گیا ہے. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. فلاح کے عربی معنی یعنی مکمل کامیابی، زبردست خوشحالی کے ہوتے ہیں جو خسران کی ضد ہے. عرب کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنی مراد کو پہنچا، یعنی آسودہ، خوشحال ہو گیا، اس کی کوششیں برابر ہو گئیں. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے، اور مفردات القرآن میں جو امام راغب کی اس میں بھی یہی لکھا ہے. فلاح کے دوسرے معنی عربی زبان میں چیرنے پھاڑنے کے ہوتے ہیں. اصل میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ منزل و ترقی کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو چیر پھاڑ کر ہی آگے بڑھتے اور کامیابی اور مرادیں پاتے ہیں. اسی فلاح کے معنی کامیابی، خوش نصیبی اور مقصد کو پا لینے کے ہوتے ہیں. یہ مفردات القرآن میں
امام راغب نے لکھا ہے، اور تاج العلماء مولانا محمد نقی صاحب نے لکھا کہ امام لغت زبیدی نے لکھا ہے کہ ادباء عرب کا اتفاق ہے کہ کلام عرب میں جامعیت خیر کے لیے فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ آیت ماضی کے صیغے میں ہے، لیکن فلاح و کامیابی چار چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ نمبر ایک، کامیابی اور خوشحالی کا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا۔ نمبر دو، ہر قسم کی ناکامی، نامرادی، غم و حسرت اور احتیاج سے بے نیاز ہونا۔ اور نمبر تین، عزت و وقار سے نعمتوں کا ملنا۔ اور نمبر چار، جہالت و گمراہی سے نجات دینے کا علم حاصل ہونا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے پہلے جنت کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ کلام کر، تو پس جنت نے پہلا کلام یہ کیا، قد افلح المؤمنون، یعنی مومنین یقیناً اپنی مرادوں کو پہنچے۔ اور تفسیر برہان میں بروایت مجالس شیخ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابن عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا کہ ایک دن قریش کے سرکردہ اور سرآوردہ اشخاص بیت اللہ کے سامنے باہمی گفتگو میں مصروف تھے کہ اسی دوران جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ مناجات کی۔ پھر فرمایا کہ میرے پالنے والے، تیرے اس مقدس گھر کی تعمیر تیرے خلیل نے فرمائی تھی، پس میں اس گھر کا، اس کی تعمیر کرنے والے کا اور اس بچے کا جو میری شکم میں مجھ سے کلام کرتا اور مجھے مانوس رکھتا ہے، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ تیری نشانی ہوگی، کہ حق کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ مجھ پر یا اس بچے کی ولادت کو آسان فرما دے۔ چنانچہ فاطمہ بنت اسد دعا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پشت کعبہ کی دیوار شق ہو گئی اور جناب فاطمہ اندر چلی گئی اور دیوار کعبہ حسب ثابت باذن پروردگار جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس عجیب و غریب واقعے کا چرچا مکے کے گلی کوچوں میں جا بجا ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دوبارہ دیوار کعبہ شق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اب ایک بچے کو اپنے مقدس ہاتھوں پر لیے ہوئے برآمد ہوئی اور حاضر لوگوں سے خطاب فرمایا کہ 3 دن تک میں خدا تعالیٰ کے گھر میں مہمان رہی ہوں اور بہشت کے میوے کھاتی رہی ہوں، اور جب اپنے اس فرزند کو لے کر بیت اللہ سے باہر آنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ، اس بچے کا نام علی رکھنا، کیونکہ میں علی اعلیٰ ہوں اور میں نے اس کو اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اس کا نام پہلے اپنے نام سے مشتق کیا، میں نے اس کو اپنے درس توحید سے تعلیم دی ہے، اپنے امور شریعہ اس کے سپرد کیے ہیں، اپنے علم سے بہراور کیا۔ میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ میرے گھر کی چھت پر بلند ہو کر میرے نام کی اذان کہے گا اور بتوں کو توڑ کر پھینکے گا اور عظمت و توحید کا علم بلند کرے گا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری مخلوق کا امام و قائد ہوگا۔ پس اس کے محب اور ناصر کے لیے توبہ ہے اور اس کے نافرمان و منکرین حق کے لیے ویل ہے۔ آیت نمبر 2، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ترجمہ وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع سے پیش آتے ہیں، یعنی خدا کی عظمت و جلالت سے مرعوب ہو کر انکساری سے خدا کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ خشوع کے اصلی معنی ہے کسی کے سامنے ادب سے جھک جانا، عجز و انکساری کرنا۔ اس کیفیت کا اصل تعلق دل سے ہوتا ہے اور جسم پر اس کا ظاہری اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت دل میں روب سے پیدا ہوتی ہے، یہی کیفیت نماز میں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت آدمی یہ سمجھے کہ یہ واقعاً کائنات کے مالک و خالق کے سامنے کھڑا ہے۔ آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، ترجمہ اور جو گندی بیہودہ بیکار باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ لغو کا مطلب ہے ہر وہ بات جو فضول، لا یعنی، لا حاصل اور بیکار ہو۔
مطلب یہ کہ مومنین ایسی غیر مفید باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ ایسی باتوں اور کاموں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، ان باتوں کاموں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وہ جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں کوئی لغو فضول اور بے فائدہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو کر ان باتوں کی طرف بلاتے ہیں تو وہ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 4، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ عربی میں زکوٰۃ کی دو معنی ہیں، نمبر 1 پاکیزہ اعمال، پاکیزگی اختیار کرنا، اور نمبر 2 نشو و نما، یعنی ایسے کاموں کو چھوڑ دینا جو کسی چیز کی نشو و نما کو روک دیں، اس طرح کہ ان کے دوسرے معنی ہوئے اصل جوہر کو پروان چڑھانا۔ پھر آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی زناکاری سے بچنے والے ہیں۔ تو للزکاۃ فاعلون یعنی وہ زکوٰۃ کے طریقے زندگی پر عمل کرتے ہیں، یعنی پاکیزہ کام کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، اس لیے غریبوں پر خرچ کر کے حرص و حوث کے منہ میں لگام دیتے ہیں، اس طرح اپنے نشو و نما کرتے ہیں، خود کو عیوب کہ وہ نخوت سے پاک رکھتے ہیں اور اصل جوہر کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ اور آیت نمبر 5 کے ذیل میں بھی مودودی صاحب نے لکھا کہ اس آیت کے دو معنی ہیں، نمبر 1 اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے رکھتے ہیں، یعنی وہ یعنی سے پرہیز کرتے ہیں، نمبر 2 دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی بدکاری، زناکاری، فحاشی، غیر فطری اعمال سے بچے رہتے ہیں، جنسی بے راروی اختیار نہیں کرتے۔ آیت نمبر 6، الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ترجمہ سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی جائز ملکیت ہو، پس ان کے ساتھ جنسی عمل کرنے میں وہ قابل ملامت یا لائق مذمت نہیں ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ بیویوں سے مراد دائمی اور موقتی دونوں بیویاں ہیں، لیکن اہل سنت کے مفسرین صرف نکاح والی بیوی کو بیوی میں شمار کرتے ہیں جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ اگر عمر متع کو حرام نہ کرتے تو شاید ہی کوئی شقی مسلمان ہوتا جو زنا کاری کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کو حرام کیا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اصل میں متع کا مسئلہ اس لیے جذباتی ہو گیا ہے کہ اس کو حضرت عمر نے حرام قرار دیا تھا، اور اہل سنت کے نزدیک حضرت عمر کی شخصیت نہایت پسندیدہ ہے اور ہر دل عزیز ہے۔ آیت نمبر 7، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ترجمہ پھر جس کسی نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے اس کے سوا کوئی اور طریقہ تلاش کیا تو وہی لوگ حد سے بڑھ کر زیادتی کرنے والے ہیں۔ سورہ کافر میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اجداد طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت مرد پر 3 طریقوں سے حلال ہوتی ہے۔ نمبر 1 نکاح دائمی جس میں مرد عورت ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 نکاح متع جس میں مرد عورت ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، باقی تمام حقوق زوجہ کو حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3 تیسرے مل کے یمین یعنی لونڈی جس کو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متع کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا عفیف اور پاک دامن عورتوں سے متع کرو۔ آیت نمبر 8، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ترجمہ اور وہ مومن اپنی امانتوں، اپنے معاہدوں یا اپنے عہد و پیمان کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ امانتوں کی حفاظت کے 3 معنی ہیں۔ امانتوں کو جیسی کہ دی گئی تھیں اسی طرح جوں کہ توں اصل مالکوں کو لوٹانا ہوتا ہے۔ مومن کی ایک علامت یہ بتائی جا رہی ہے کہ نمبر 1 وہ خدا کی امانتوں، احکامات و شریعت پر عمل کرتا ہے، اس طرح اس امانت کا تقاضا اور حق
ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، اور لوگوں کی دی ہوئی امانتوں یعنی حقوق کو بھی بلا کسی کمی کے ادا کرتا ہے، گویا حقوق اللہ اور حقوق الناس دونوں کو ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، تیسری یہ کہ خدا کی ہر نعمت ہمارے پاس خدا کی امانت ہے، ہر نعمت کو خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، خدا کی نعمتوں کی حفاظت کرنا ہے، خدا کی کتاب، شریعت اور دین بھی خدا ہی کی امانتیں۔ اب اسی طرح مال، اولاد، منصب، صحت، علم، تجربہ، اثر و رسوخ، عزت، شہرت، یہ سب خدا کی امانتیں ہیں۔ ان سب کی حفاظت کرنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، خدا کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان ان تمام نعمتوں کو خدا کی امانت سمجھے، اپنا یا اپنے باپ کا مال نہ سمجھے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 9، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، ترجمہ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ مومنین کی صفات حسنہ کے ذکر کا آغاز بھی نماز سے کیا اور اختتام بھی نماز پر ہوا۔ گویا مومنین کو اپنی نمازوں کی حفاظت خصوصی طور سے کرنا ہے۔ آیت نمبر 10، اولئک هم الوارثون، ترجمہ، یہی لوگ جنت کے وہ وارث و مالک و قابض ہیں۔ جنت کے وارث ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تفسیر برہان، تفسیر صافی، تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کے ارشاد فرمانا کہ مومنین جنت کے وارث ہوں گے، کیونکہ نمبر 1، وراثت صرف اس کو ملتی ہے جو اس کے پانے کا مستحق ہوتا ہے، مثلا باپ کے بعد اس کے بیٹے بیٹیوں ہی کو ملتی ہے، غیر کو نہیں۔ اسے جنت بھی صرف اسی کو ملے گی جو اپنے اعمال کی بنا پر جنت کے پانے کا مستحق ہوگا، خواہ مخواہ نہیں مل جائے گی۔ نمبر 2، وارث ہونے کے دوسرے معنی ایک حدیث میں یہ بیان ہوئے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے آخرت میں 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اب جو شخص اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو جنتی لوگ اس کے گھر کے وارث بن جائیں گے، اس لیے جہنم میں جانے والے ان لوگوں کے گھروں کے وارث ہو جائیں گے جو جنتی لوگوں کے گھر جہنم میں تھے اور وہ لوگ جنت میں چلے گئے۔ آیت نمبر 11، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو میراث میں فردوس سے بگی یعنی پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے ایک دوسرے سے ملے جلے کئی گلشن در گلشن، چمن در چمن پائیں گے، جن کے گرداگرد اونچی اونچی دیواریں کھینچی ہوں گی، اور وہ ان کے محلات سے بھی ملے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 12، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ترجمہ، اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے، جوہر یا نچوڑ سے بنایا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ غذا انسانی کا مٹی سے پیدا ہونا بالکل ظاہر ہے، اور غذا حیوانی کا آخری ماخذ بھی مٹی ہی ہے۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تخلیق کو ملاحظہ فرمائیں کہ کیسی حقیقی چیز مٹی یا نطفے سے انسان جیسا شاہکار بنا دیا، یہ بڑا کمال ہے اور کسی عظیم خدا کی قدرت تخلیق ہے۔ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ سلالتن بروزن اسارتن، اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے لی جائے اور جو اس کا نچوڑ، خلاصہ یا جوہر ہو۔ آیت نمبر 13، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسی نطفے یعنی ٹپکے ہوئے قطرے کو ایک محفوظ جگہ میں قرار دیا۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اجداد طاہرین علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے رحم میں 40 دن تک جو قطرہ ڈالا جاتا ہے وہ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد وہ علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد نر یا مادہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر لڑکا چاہتے ہو تو استقرار حمل کے 4 مہینے کے اندر دعا مانگو، کیونکہ 4 ماہ کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی بن چکا ہوتا ہے، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ آیت نمبر 14، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔
ترجمہ: پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے ایک بالکل ہی دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ بس کیسی بڑی شان و برکتوں والا ہے اللہ، جو سب پیدا کرنے والوں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید نے اس وقت انسانی خلقت کے عجوبے کا انکشاف کیا جب خود سائنس نے اس کا نوٹس تک نہیں لیا تھا۔ آیت نمبر 15: ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ترجمہ: پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ آیت نمبر 16: ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ترجمہ: پھر تم قیامت کے دن اثر نو ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد تمام چیزیں، تمام کہانی ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی زندگی ایک فضول کھیل تماشا بن جاتی، اسی لیے فوراً ہی فرمایا گیا کہ پھر تم روز قیامت ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 17: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ترجمہ: اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستوں والے طبقے آسمان بنائے، غرض ہم پیدا کرنے کے کسی طریقے سے غافل یا ناواقف نہیں ہیں۔ آیت نمبر 18: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ترجمہ: اور ہم نے آسمان سے ٹھیک ٹھیک اندازے کے ساتھ خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اسے بہا کر لے جانے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 19: وَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، جن میں تمہارے لیے بہت سے میوے اور لذیذ پھل ہیں، اور انہی سے تم اپنی روزی بھی کماتے ہو۔ آیت نمبر 20: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، ترجمہ: زیتون کا ایک وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل کو بھی ساتھ لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ آیت نمبر 21: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمہارے مویشیوں اور چوپایوں میں ایک سبق موجود ہے، جو کچھ کہ ان کے پیٹ کے اندر ہے، اسی میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ آیت نمبر 22: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔